ایک سوال اور ہے کہ ساس سسر اور نندوں کا کام کرنا بہو پر کرنا کیا فرض ہے؟ فرض نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر پھر یہ کہ وہ شوہر کی اس میں خوشی ہے، شوہر کی بھی خوشی کا کام کرے گی، ان کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی اور اس طرح اس کا گھر بھی اچھا چلے گا، ورنہ پھر یہ کہ ناراضیاں ہوتی رہیں گی۔ تو اخلاقاً مروتاً پھر یہ کہ آج کل عرفاً بھی یہ ہے کہ بہو جو ہے وہ ساس کی خدمت کرتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، تو جو ایک نظام چل رہا ہے اور شریعت سے نہیں ٹکرا رہا تو اس کو چلنے دیا جائے، ورنہ پھر آپس میں ظاہر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس میں بسا اوقات وہ بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو تھوڑی وہ تکلیف ہو جاتی ہے جو اس کی گھر میں عادی نہیں ہوتی، اور جب وہاں آتی ہیں تو چونکہ ایک ہمارا سوسائٹی ہے، معاشرہ، جیسا امیر سنت نے فرمایا، تو وہاں انہیں ان تمام تر چیزوں کو انجام دینے میں کافی دقت دشواری ہوتی ہے، شاید بعض اوقات باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ تو اس میں وہ والدہ جن کی بیٹی کی اب عمر شادی کی ہو رہی ہے، وہ جب دیکھ رہی ہیں تو وہ اپنی بچیوں کو ان چیزوں کا عادی بنانے کی کوشش کریں کہ گھر کا کام کا صاف صفائی، جس کو کچن فرینڈلی بھی کہتے ہیں، کچن وغیرہ کے سارے معاملات ہوتے ہیں، اٹھنا وقت پر وغیرہ وغیرہ، جو ایک گھر گرہستی اور ہمارے ایک عرف اور عادت اور ایک معاشرے کا ایک انداز چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بہتر طریقے سے اگر اس کی تربیت ہوگی تو اس سے سسرال میں جا کر شرمندگی نہیں ہوگی، اسے بہت مطلب ایک آپ کا یہ سکھانا اس کو آگے کے لیے شاید اچھا کام دے سکتا ہے۔ اصل جس بچی کی شروع سے یہ تربیت ہوگی نا کہ وہ گھر میں محنت کرتی ہوگی تو وہ کرے گی۔ اب وہ ماسیوں کے جرمٹ میں جو بچی پلی بڑی، اب اس کو پانی بھی گرم کرنا نہیں آتا، اب وہ ادھر جاتی ہے تو بولتے ہیں کھانا پکاؤ، تو وہ کیا پکائے گی کھانا؟ چینی کے بدلے نمک ٹھوک دے گی، نمک کے بدلے چینی ڈال دے گی، پھر سانس اٹھا کے اس کے منہ پہ نہیں مارے گی تو کرے گی کیا؟ یہ ایک میں مبالغے کے طور پہ نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ نہیں آتا ہوتا پکانا، پانی بھی نہیں گرم کر سکتی، چائے بھی نہیں پکا سکتی، اور اب ایسی بھی آ کر گئی تو وہاں تو فساد تو ہوگا۔ اب اس میں ایک جواب ملے گا، جواب کچھ اس طرح کا منہ میں ملتا ہے کہ ہم نے دینی ہے اسے گھر میں جہاں ویسے خادم و ملازم و باورچی اور یہ سارے خانسامہ وغیرہ ہوں، ہم بھی مطلب تو ان کے لیے پھر ایک یہ درخواست ہوتی ہے کہ جس کے گھر میں بھی جائے گی تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اس حال میں بھی رہیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو امیر سنت نے جیسا فرمایا ہے نا، اس طرح کی آیتیں کی تربیت کر کے ہی بھیجنا چاہیے، اور ایسے گھروں کا انتخاب کرے۔ اگر جہاں ماسیاں وغیرہ میں خود پلی بڑی ہے تو وہ بھی وہاں بھی ایسی جگہ پر ہی بھیجے کہ جو صاحب حیثیت ہوں اور افورڈ کر سکتے ہوں ماسیوں کو، ہر ایک تو افورڈ نہیں کر سکتا نا۔ تو یوں مطلب مسائل تو ہو جاتے ہیں، پھر بھی مسائل ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، کبھی بہو بیمار ہے، سر میں درد ہے، تب بھی بعض اوقات وہ ساس وغیرہ جو ہے نا اس کو ڈھونگ کرتی ہے، اب وہ اس کو چھیڑے گی تو صحیح نا، ماں بولے گی نا ڈھونگ مت کر، چل چل روز تیرا سر دکھتا ہے، تو ہنس کے ٹال دے گی۔ یہ ساس بولے گی تو برا منا جائے گی، یہ بھی ہوتا ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ سب حسن اخلاق کے پیکر بن کر، ایک دوسرے کے غمخوار بن کر اور ہمدردی کے ساتھ رہیں گے نا تو جھگڑے نہیں ہوں گے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ساس کی بھی بابا اصل میں کوالٹی بھی ہوتی ہے نا، جب بہو دیکھتی ہے نا کہ ایک ہفتے یا 1.5 ہفتے کے 2 ہفتے کے بعد اس کی بیٹی سسرال سے گھر پر آئی ہے، تو وہ جس طرح اس کو سلاتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، خیال رکھتے ہے، تو بیٹی تو آرام کے تیرے سر میں دکھتا ہوگا، وہ بولے گی نہیں، ماں پہلے سے بولتے ہی تیرے سر میں دکھتا ہوگا، تو یہ بہت یوں دیکھتی تو ہوگی نا کہ یہ آوے سسرال میں کہ اس کے سر میں دکھتا ہو تو ہمارے سر میں نہیں دکھ سکتا۔ تو اگر یہ عموماً بیٹی جب گھر پر آتی ہے نا تو ساس کا انداز ایسا بن جاتا ہے یا بن جاتا ہوگا کہ جس سے بہو کو لگتا ہوگا کہ ابھی یہ 2 دن کے بعد چلی جائے گی، اس کے بعد رہنا تو اسے میرے ساتھ ہی ہے نا، بیٹی کے آنے کے بعد یہ میں اس کے لیے خاص سوتیلی کیوں ہو جاتی ہوں۔ تو میری تو درخواست یہ ہوگی امیر سنت سے میں عرض کروں گا کہ ساس کو چاہیے کہ کم از بہو پیچھے سنبھالتی ہے، گھر کا کام کا دیکھتی ہے، ساس کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اگر یہ ایک تو دفعہ بھی اگر بیٹی کے سامنے بول دینا، بیٹی یہ تیری بھابھی جو ہے نا یہ ماشاءاللہ دیکھ لیتی ہے، کر لیتی ہے، سنبھال لیتی ہے، ایسا بہو کا سینہ چوڑا ہو جائے، مطلب اس کا دل خوش ہو جائے گا اور یہ اور دل سے کرے گی۔ اگر یہ 2 الفاظ بولنے کی عادت آ جائے ساس کو تو یہ تربیت تو کسی کی بھی نہیں ہے۔ اب یہ مدنی مذاکرہ دیکھنے سے آ جاتا ہے، سر کی، ہاں یہ اللہ کرے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکتوں سے گھروں، کیونکہ
ناظرات کی تعداد آپ کو پتہ ہے، اور آپ کی جو مدنی بیٹیاں ہیں دیکھنے سننے والی ہیں، ان کی تعداد بھی ہمیں اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے. لیکن اب میں آپ کو یہ عرض کر دوں مدنی چینل پر جو ہمیں اس پر دیکھ رہے ہیں، یہ صرف بولنے کی حد تک نہیں ہے. اس کو اگر آپ امیر سنت نے اس موضوع پر بہت کلام کیا ہے، یقین مانے. یہ جب ہمارا مدنی چینل نہیں تھا نا، تو ہماری ایک وی سی ڈی آئی تھی جو بہت چلی تھی. امیر سنت کو یاد ہوگا، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. یہ وی سی ڈی بنی تھی، اس میں صرف امیر سنت ہی تھے، کوئی بھی نہیں تھا. اس میں بھی کئی سوال جواب ایسے ہوئے. تو یہ وی سی ڈی اتنی چلی تھی، ویڈیو وی سی ڈی اتنی چلی تھی کہ بہت چلی تھی وہ وی سی ڈی. یہ تو دوسری یا تیسری تھی یہ. ہاں، یہ آپ جہاں رہتے تھے نا حضور، وہیں ہوئی تھی، وہیں پر نیچے بنی تھی. تو 2007 دسمبر. تو اللہ خیر فرمان. تو شروع سے یہ سبق دعوت اسلامی کے ذریعے دیا جا رہا ہے، ہم سیریس لیں اور اس کو پریکٹیکل کریں. جی سوال چلیں.